اسلامی لحاظ سے اسلامی سال کے آخری مہینہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ ہے چاند کے لحاظ سے۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں اس لحاظ سے بڑا نمایاں ہے کہ شہر مدینہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عظمت اور احترام کی جگہ مسجد نبوی ہے، اور مدینہ طیبہ کے ساتھ ہماری بہت ساری عقیدت، ایمان، محبت، مودت اور ہماری بہت ساری اسلامی روایات وابستہ ہیں۔ اس شہر میں 18 ذو الحجہ کو مسلمانوں کے خلیفہ ثالث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سخاوت اور حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے مظلومانہ طور پر گھر کے اندر 40 دن سے محبوس کر کے تلاوت قرآن کی حالت میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ 18 ذو الحجہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ عثمان کی شہادت سے مسلمانوں میں فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے دروازے کا کھلنا اور ایک ہوتا ہے دروازے کا ٹوٹنا۔ کھلا ہوا دروازہ دوبارہ بند ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہوتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا دروازہ دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ گویا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ فتنوں کا دروازہ ایسا کھلے گا کہ دوبارہ بند نہیں ہوگا، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک پھر فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہو سکا۔ نفاق مسلمانوں کے اندر ایسا گھسا کہ آج تک کھرے کھوٹے کی پرکھ مشکل ہو، مخلص اور منافق کی پہچان مشکل ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، جو کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر، مصلی رسول پر یکم محرم الحرام کو ہوئی، حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں نے متفقہ طور پر خلیفہ منتخب فرمایا، مشورے سے خلیفہ چنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کے ابتدائی دور میں ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اسلام پر مسلمان ہوئے، اور مدینہ طیبہ کے، مکہ مکرمہ کے، حجاز مقدس کے
علاقہ عرب کے بڑے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی دولت سب سے زیادہ اسلام پر خرچ فرمائی، بہت سارے غلام خرید کر کے آزاد فرمائے، بیر روما میٹھا واحد کنواں مدینہ طیبہ کا، اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اپنا باغ جو مسجد نبوی کے قریب تھا، جو سب سے زیادہ قیمتی باغ تھا، اس کو ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ کے غرباء اور مسجد نبوی کے خرچ کے لیے، مصارف کے لیے وقف کر دیا۔ اور آج بھی وہ وقف موجود ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی حضرت عثمان غنی کے اس باغ والی جگہ پر عمارت پلازا بنا ہوا ہے جو رینٹ پہ چلتا ہے، اور اس کی آمدنی آج بھی مدینہ طیبہ کے فقراء غرباء پر خرچ ہوتی ہے اور مسجد نبوی پر خرچ ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر کے وقف کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کو غزوۃ العسرہ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے مالی لحاظ سے تنگی کا زمانہ تھا، اس وقت 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے 900 غلاموں سمیت اس جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اتنا اعلیٰ تھی، کردار اتنا مقدس تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں خاص ساتھی ہوگا، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص مختص ساتھی ہوگا، ورفیقی فی الجنہ عثمان، میرا وہ ساتھی جنت میں حضرت عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں دی۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ وہ بیمار ہیں۔ حضرت عمر جہاد میں جانا چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ آپ یہاں گھر میں رہ کر کے اپنی گھر والی کی تیمارداری کریں، میری بیٹی کا خیال رکھیں، آپ کو برابر کا ثواب ملے گا، گویا آپ میرے ساتھ اس جہاد میں شریک سمجھے جائیں گے۔ اور جب جہاد میں فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، تو مال غنیمت میں جیسے ان لوگوں کو حصہ ملا جو لوگ وہاں باقاعدہ شریک تھے، حضرت عثمان غنی کا بھی اس مال میں سے حصہ رکھا۔ اور جب لسٹ اور نام شائع ہوئے بدری صحابہ کے، تو اس میں جیسے ان لوگوں کے نام لکھے گئے جو اس جہاد میں بنفس نفیس شریک تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی وہ بھی اسی لسٹ اور فہرست میں لکھا گیا، گویا یہ بھی بدری صحابہ میں سے ہیں، حالانکہ وہ گھر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنی بیوی حضرت رقیہ کی تیمارداری کر رہی۔ حضرت رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کے ہاں چلی گئی، وفات ہو گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد اپنی دوسری بیٹی جو کہ ویسے تیسرے نمبر پہ بنتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم، آپ نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ بھی اللہ کو پیاری ہوئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ،
اگر میری اور بیٹی ہوتی تو وہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتی۔ اس کے بعد اگر میری کماری بغیر شادی شدہ اور بیٹی ہوتی تو میں ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کرتا۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، طبرانی اوسط میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جتنے نکاح اپنے کیے ہیں، یعنی جن جن عورتوں کو اپنے نکاح میں لیا ہے، یا میں نے جو نکاح اپنی بیٹیوں کے کیے ہیں، جہاں جہاں اپنی بیٹیاں نکاح کر کے دی ہیں، فرمایا یہ ساری کی ساری بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کی اجازت و حکم سے ہوا ہے۔ حضرت جبریل صلاۃ وسلام باقاعدہ تشریف لاتے اور مجھے اجازت دیتے تو میں اللہ کے حکم و اجازت سے نکاح کرتا اور اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیتا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا، وہ بھی اللہ کی اذن و اجازت سے ہوا۔ حضور کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، وہ بھی اللہ کی اذن و اجازت سے ہوا۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، وہ بھی اللہ کی اذن و اجازت سے ہوا۔ آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ بھی اللہ کی اذن و اجازت سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوری انسانیت میں وہ واحد شخصیت ہیں جس کو نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں نصیب ہوئی۔ کوئی انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا جس کو کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں۔ اس لیے حضور خود بھی نور، حضور کی بیٹیاں بھی نور، اس لیے حضرت عثمان کو فرمایا جاتا ہے ذی نورین، دو نوروں والے، اس لیے کہ حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گویا یہ ایک امتیازی وصف و صفت ہے، یہ ایک خصوصیت ہے کہ اللہ کے آخری نبی جو سید الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانس والجن ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غریب پرور تھے، جو بھی معاشرے کا، سوسائٹی کا کمزور بندہ ہوتا اس کی خصوصی نگہداشت کرتے تھے، اس کا خصوصی خیال رکھتے تھے، اس کا خصوصی تعاون کرتے تھے، ان کے گھروں میں ماہانہ راشن پہنچاتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ کوئی معذور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی آپا حج ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک مستقل پہلو ہے، ایک مستقل حصہ ہے جس کو آپ غریب پروری کہہ سکتے ہیں، کہ وہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، کمزوروں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ معاشرے میں جن کو لوگ وقت نہیں دیتے، جن کو گرا پڑا سمجھتے ہیں، بے وقت سمجھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو عزت دیا کرتے تھے، ان کو احترام دیا کرتے تھے، ان کو معاشرے کا ایک کار آمد فرد بنانے کے لیے اپنا مال ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا سب سے بڑا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ داعیے امن تھے۔ آپ اس قابل ہیں کہ دنیا میں امن کا نوبل انعام اگر کسی کو دیا جائے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے۔ اس کے لیے دو دلیلیں خود قرآن دے رہا ہے اور بڑی اہم اور مضبوط دلیلیں دے رہا ہے کہ جس وقت مسلمان 1400 کی تعداد میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے خواب کے مطابق پہنچے اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا۔ ایک طرف مسلمان، ایک طرف کفار مکہ، بظاہر آمنے سامنے جنگ کی کیفیت بن گئی، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہاں امن کے لیے، وہاں اتحاد کے لیے، وہاں ایک دوسرے سے مذاکرات کے لیے 1400 صحابہ میں سے اگر کسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفیر بنا کر کے 1400 مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر کے مکہ مکرمہ بھیجتے ہیں کہ اہل مکہ سے بات چیت کرو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم مکے پر قبضے کے لیے نہیں آئے، ہم مکے پر چڑھائی کے لیے نہیں آئے، ہم مکے پر فتح کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم وہاں عمرہ کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد تعظیم کعبہ ہے، احترام کعبہ ہے، زیارت کعبہ ہے، لہٰذا ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم جانور اس لیے ساتھ لائے ہیں تاکہ کسی پر دم پڑ جائے تو دم ذبح کیا جا سکے، اس لیے ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ تو امن کے مذاکرات کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ میں سے جن کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر سن 35 ہجری ہے، مدینہ طیبہ ہے، خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب باغی مالک بن اشتر کی قیادت میں بغاوت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نفاق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان اور خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی واحد خلیفہ تھے، کوئی عام کمزور آدمی نہیں تھے، جتنے مجاہدین تھے وہ ان کی زیر کمان تھے، وہ جہاد کے لیے پوری دنیا میں اسلامی ریاست کو وسعت دینے کے لیے ادھر بھی ان کی فوجیں لڑ رہی تھیں، ادھر بھی ان کی فوجیں لڑ رہی تھیں، وہ ساری فوجوں کو بلا کے ان منافقین کا قلعہ کما کر سکتے تھے، مدینہ طیبہ میں ان کی تکہ بوٹی کر سکتے تھے، ان کو ایک ایک کر کے جان سے مار سکتے تھے، اور صحابہ نے کہا بھی ہے، بعض نے مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ اپنی طاقت استعمال کریں، آپ کی جان کا مسئلہ ہے، خلافت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، لیکن حضرت عثمان جو امن کے دائی تھے، اس لیے میں نے عرض کیا پوری دنیا میں اگر نوبل انعام امن کا کوئی اگر کسی کو ملنا چاہیے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنا چاہیے۔ فرمایا میں اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، پیارے نبی کے پیارے شہر جس کو اللہ شہر امن کہے، میں اس میں خون نہیں بہانا چاہتا، اپنا خون تو دے دیا لیکن مدینہ طیبہ میں جنگ و جدال نہیں ہونے دیا، خون ریزی نہیں ہونے دی، ورنہ ان چند ایک عناصر جو منافق تھے، جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مدینہ طیبہ میں تخریب کاری کر رہے تھے، ان کا قلعہ کما کرنا اسلامی فوج کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، جو دنیا میں فتح کے جھنڈے لہرا رہے تھے، فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، ان کے لیے کون سا مسئلہ تھا؟ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن محاصرہ ہوا، حسنین کریمین محافظ بن کے دروازوں پہ کھڑے ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں، لیکن مالک بن اشتر وہ دیوار پھلانگ کے اندر جاتا ہے اور اپنے خنجر سے حملہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، قرآن کا یہ صفحہ کھلا ہوا تھا جس پر لکھا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جسم سے خون کے چھینٹے، خون کے فوارے، خون کے قطرے نکلے تو زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے قرآن پہ خون پڑا، شہادت عثمان کا گواہ اللہ کا قرآن پر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دو باتیں میں نے عرض کی، ایک امن کے لحاظ سے اور ایک غریب پروری کے لحاظ سے۔ اس غریب پروری پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید پتہ نہیں مناسب بھی ہو یا نہ ہو، مجھے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے 12 سال تقریباً مکمل ہو گئے۔ اس سے پہلے انٹرویو دینے کے لیے جمعے کا
میرے ساتھ میرا بیٹا پتہ نہیں یہ تھا جو دوسرا تھا. یہاں سجانہ روڈ پر ایک الامین مسجد ہے, بڑے مالدار لوگوں کی مسجد ہے. مجھے وہاں ایک ساتھی نے بھیجا, میں نے وہاں جا کے بیان کیا, جمعہ پڑھایا. تو ان لوگوں نے چند دنوں کے بعد اس وجہ سے مجھے قبول نہیں کیا, یہ معذور ہے. بیان بھی بہت اچھا کیا, نماز بھی ٹھیک پڑھائی, لیکن اس لیے قبول نہیں کیا چونکہ معذور ہے. منہ کی بات نہیں. 12 سال ہو گئے میں جہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے بٹ صاحب کا. یہ غریب پروری کی اعلیٰ مثال ہے کہ انہوں نے مجھے آج تک کبھی اشارہ بھی نہیں کیا کہ تو کبھی بچہ بھیج دیتا ہے, کبھی کسی اور کو بھیج دیتا ہے, کبھی تو خود آتا ہے. جہاں جدہ میں نماز بھی میں خود پڑھاتا تھا, خطبہ بھی خود پڑھاتا تھا, نماز بھی خود پڑھاتا تھا. بعد میں نے بچے کو ٹرین کیا الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ, یہ ہے وہ غریب پروری, یہ ہے وہ معذور و خصوصی افراد کی رعایت. آج جمعے میں ہر جگہ پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی کی یہ خاص وصف ہے کہ وہ معذور کا, معاشرے میں گرے پڑے کمزور طبقے کا خاص خیال رکھتے تھے. یہ ان کی سیرت اور سنت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے قرب و جوار میں ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھیں, ان کو عزت دیں, ان کو احترام دیں. ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو لیاقتیں ہیں, جو استعدادیں ہیں, ان کے لیے موقع دیں ان کو, تاکہ معاشرے کے وہ کارآمد افراد بنیں. ان کو دھکا نہ دیں, بے توقیری نہ کریں, ان کو ایسے تانے نہ دیں. یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, کسی کے بازو کا مسئلہ ہے, کسی میرے اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا خصوصی خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.